فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، جو جلالی نے بی بی کے ساتھ خطا کی نسبت دی ہے، اس کے رد میں نشست ہے۔ میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں، اہل سنت کے علماء اعلام نے، محدثین نے جس بی بی کی اتنی فضیلت بیان کی ہو، کیا اس معظمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مقصد۔ پہلے میں نے روح المعانی اور عبدالرؤف مناوی کی کتاب اتحاف وسائل سے میں نے ثابت کیا کہ بی بی فاطمہ مریم سے افضل ہے۔ تو قرآن جس کے چنے ہوئے کا اقرار کرے، اعلان کرے، جس کی طہارت کا اعلان کرے، مریم اس سے بھی فاطمہ افضل۔ اب یہ سنیں، پھر فیصلہ کرے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک اس بی بی سے سلام اللہ علیہ سے، رسول کے جگر کے ٹکڑے سے خطا کا امکان ہے؟ تفسیر روح البیان حضرت مولانا مولا الروم شیخ اسماعیل بروسی حکی، المکتبۃ القدس، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کی 8ویں جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 156۔ اس میں ایک روایت ہے کہ ان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا لما نزل علیہا ملک الموت، جب ملک الموت بی بی فاطمہ کے پاس آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ملک الموت، کسی کا لحاظ نہ کرنے والا، جب بی بی کے پاس آیا، لم ترضى بقبضہ، بی بی ملک الموت کے ذریعے سے اپنا روح قبض کرانے پہ راضی نہ ہوئیں کہ تو میرا روح قبض نہ کر۔ پھر کیا ہوا؟ وقبض اللہ روحہا، پھر اللہ نے فاطمہ کا روح اللہ نے قبض کیا۔ یعنی اللہ راضی ہو کہ ملک الموت، اگر میری پاک کنیز تیرے ہاتھ سے روح قبض نہیں کروانا چاہتی، چھوڑ دے، میں اللہ اپنے قبضہ قدرت سے اس کی روح قبض کرتا ہوں۔ اتنی عظمت والی فاطمہ، افسوس ہے جلالی تیری زبان نہ کانپی کہ تو نے جلدی میں کہہ دیا کہ خطا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے قرآن کی تفسیر، یہ تفسیر ہے در منصور۔ میں تفاسیر دکھا رہا ہوں، قرآن کی تفسیریں فاطمہ کے شان میں۔ یہ تفسیر روح البیان، یہ تفسیر در المنصور فی تفسیر المعصور، حضرت علامہ عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی، الجزء ثانی، 2 جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 194 ہے۔ اس میں ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس روایت کرتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال اربع نسوۃ سیدات عالمہن، اپنے دور کی زمانے کی سردار، کون؟ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد۔ 4 سردار عالمین کی عورتوں میں، آدم سے قیامت تک جتنی عورتیں ہیں، سردار ان کی 4 ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں کیا آگے لکھا ہے؟ وَأَفْضَلُهُنَّ عَالَمًا فاطمہ، زمانی اعتبار سے فاطمہ ان سب سے افضل ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ تفاسیر قرآن کیوں دکھا رہا ہوں؟ تاکہ قرآن کی تفسیروں سے سیدہ فاطمہ کا شان، مناقب، عظمت، فضیلت ثابت ہو، پھر فیصلہ کریں کہ کیا ایسی معظمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے خطا کا صدور ممکن ہے؟ یہ تفسیر در منصور، اللہ کا قرآن، تفسیر قرآن، یہ تفسیر در منصور۔ اس میں سورہ مبارکہ شورى
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کل میرا حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، صرف یہ کہ میرے قربہ سے مودت رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود تھے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، علی مولا کے چچا زاد بھائی وہ موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان ابن عباس لما نزلت هذه الآية قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قالوا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، من قرابتک هؤلاء الذين وجبت مودتهم، یہ آپ کے قرابت دار، رشتہ دار یہ ہیں کون سے جن کی مودت اللہ نے واجب کی ہے؟ واجب، سنت نہیں۔ مسواک کرنا سنت، سرما سنت، عطر لگانا سنت، یہ تو سنت ہے نا، عصا اٹھانا سنت، یہ سنت نہیں، وجبت، واجب ہے مودت، ان کی مودت واجب ہے، اور یہ فطری چیز ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ پتہ نہیں کوئی لاکھ لگ گئے ہیں کہ ان کے عقلوں پہ عقل کام نہیں کرتا۔ اللہ جن کی مودت واجب کرے تو یہ انسان کی نیچر میں ہے، فطرت میں ہے کہ نقص، عیب، اس سے نفرت ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے کہ نہیں چاہیے، گندا ہے، اور محبت ہوتی ہے فضیلت سے، فضیلت، فضائل، مناقب، ان سے مودت، محبت، اور برائی سے نفرت۔ یہ رسول خدا کا ان کی مودت کو واجب کرنا امت کے اوپر، یہ دلیل ہے کہ ان میں نقص، عیب، خطا نہیں ہے۔ جو عالمین کی رحمت ہے، نعوذ باللہ جن میں نقص ہو، عیب ہو، خطائیں ہوں، ان کی محبت گلے میں ڈال جائے امت کے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کو قرآن میں اللہ نے رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، وہ رسول، تو ان کی مودت کا واجب ہونا دلیل ہے کہ ان میں عیب، نقص، برائی نہیں ہے۔ آئیے کیا لکھتے ہیں، جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ قرآن جن کی مودت کا ذکر فرما رہا ہے وہ ہیں کون، سنیں، فرمایا قال علی و فاطمہ ولداہا، علی، فاطمہ ان کے بیٹے، یہ ہیں وہ جن کی مودت واجب ہے۔ فاطمہ، وہ اللہ قرآن میں، رسول اپنے فرمان میں جن کی مودت واجب کرے، ان سے خطا ہوتی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے در منصور، یہ اللہ کا قرآن، اس کی تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور، حضرت علامہ عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی الجزء الرابع، چوتھی جلد ہے، دار الفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ کس میں ہے؟ صفحہ نمبر 316 پہ۔ وَأَخْرَجَ ابن مردوے عن ابن عباس وقولہ تعالی اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ یعنی سچوں کا ساتھ وہ دے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اللہ پہلے ڈرا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟ تفسیر امام جلال الدین سیوطی در منصور، لکھا ہے کہ قال مع علی ابن ابی طالب، ہو جاؤ علی کے ساتھ، علی کے ساتھ۔ اللہ، کیوں؟ یہ صادقین ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک ہے ابی جعفر سے، ایک ابن عباس سے، دو طریقوں سے لایا ہے امام جلال الدین سیوطی کہ صادقین سے مراد علی کی ذات ہے۔ اب جو میں نے پہلی نشست میں دکھایا تھا مباہلے والی، فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ لعنت۔ مباہلے میں تو جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹوں پہ، یہ صادقین ہے نا، یہ سچے ہیں نا علی، جھوٹوں پہ لعنت۔ کس کو لے کے گئے رسول؟
انتخاب نظر رسالت مصطفیٰ کی آنکھوں نے بھرے مدینے میں کس کو چنا؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے. کس کو؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین. کرنا کیا تھا؟ جہاد، تلوار، تیر، تبر نہیں. کیا؟ جھوٹوں پہ لعنت. تو بھرے مدینے میں عادل پیغمبر، عادل کا نمائندہ پیغمبر، وہ علی کو، فاطمہ کو، مسئلہ فاطمہ کا بیان ہو رہا ہے آج کل، فاطمہ کو لے کے گئے، حسن کو، حسین کو، ان کو لے کے گئے، تم چلو ان پہ لعنت کرنے کے لیے. کس پہ؟ کاذبین پہ. تو کاذبین کا ضد کیا ہے؟ پوچھیں جلالی سے، پوچھیں علماء اعلام سے کہ کاذبین کا ضد صادقین. کونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو کاذبین کا ضد صادقین ہے. لے کے کس کو گئے؟ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، اور پیغمبر اعظم خود وہ بھی گئے. تو یہ صادقین ہیں، ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں ہے. اب اپنے ذاتی قوانین بنا کے ان کو دین کے اوپر مسلط کر کے لوگوں کو دوسرے ٹریک پہ لگانا، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. یہ کسی کی محبت میں آ کر آدمی یہ حدود پھلانگ دے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا خطا سے پاک ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.